ملکہ زبیدہ کے انتقال کے بعد کسی اللہ والے نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا، زبیدہ بتا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا فیصلہ فرمایا؟ زبیدہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ میں نے خادمہ کو حکم دیا کہ میرے لیے فوراً دسترخوان لگایا جائے۔ خادمہ نے دسترخوان لگایا، اس پر کھانا لا کر چن دیا۔ میں ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھی۔ ابھی میں نے بسم اللہ کہہ کر پہلا لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ اچانک میرے کانوں سے اذان کی آواز ٹکرائی۔ جب میں نے اذان کو سنا تو احتراماً میں نے اس لقمے کو دوبارہ برتن میں رکھ دیا اور میں اذان کے مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ جب اذان مکمل ہو گئی میں نے پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ زبیدہ کہتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زبیدہ، اس وقت جب کہ تجھے بھوک کی شدت تھی، دسترخوان تیرے سامنے تھا، اس پہ اچھے اچھے پکوان رکھے ہوئے تھے، لیکن تو نے اذان کے احترام میں اپنے ہاتھوں کو روک لیا تھا۔ بس اسی اذان کے احترام کے عوض جا، میں تجھے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا سوچیں کہ وہ زبیدہ جو کہ با حیا، با پردہ، خوش اخلاق، نیک، تہجد گزار خاتون تھی، جن کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، رب تبارک تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کے عوض انہیں جنت نہیں دی۔ اللہ نے ان کی عبادت کا، ان کی شب بیداری کا، ان کی تہجد کا، خوف خدا کا صلہ نہیں دیا، بلکہ رب نے فرمایا، زبیدہ، اذان کا احترام کرنے کی وجہ سے جا، بے حساب و کتاب میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں، جن کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے اور گناہ ہی گناہ بھرے پڑے ہیں، کل قیامت کے دن رب تبارک تعالیٰ جب ہماری پکڑ کرے گا تو آپ بتائیں کہ ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ ہم نمازی بھی نہیں، ہم تلاوت کرنے والے بھی نہیں، ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے، غریب غربا ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے بھی نہیں، اللہ کے ذکر پاک سے غفلت میں زندگی گزارنے والے، ہم تو آج کے ترقی یافتہ دور میں اذان کا احترام بھی نہیں کرتے۔ اذان ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی سیریل چل رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹھ کر IPL کا 2020 کا میچ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اگر کیا تو کیا کیا، ہم نے صرف اذان کی آواز کو سن کر والیوم کم کر دیا، علاوہ اس کے ہماری نگاہیں اسکرین پر ٹکی ہوتی ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اذان مکمل ہو تاکہ میں والیوم کو بڑھاؤں، کہیں اس اوور کا بال، کہیں کوئی سکور، کہیں کوئی ڈائیلاگ ہم سے مس نہ ہو جائے، کہیں کوئی گانا، کہیں کوئی سین مس نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ لوگ جو اذان کا احترام نہیں کرتے، اس بات کے امکانات ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ اذان کے وقت اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو قرآن کی تلاوت کو بھی وہ بند کر دے۔ آپس میں دنیاوی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، آنا جانا، گھومنا پھرنا، ٹی وی، ڈرامے، سیریل، واٹس ایپ، فیس بک، ان ساری چیزوں میں ملوث ہونا تو دور کی بات ہے، اذان کے وقت اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو بھی بند کر دے۔ لیکن آج ہم اور آپ کتنے غافل ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے فرمایا کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم اذان کی آواز کو غور سے سنو اور جو کلمات بلال کہتے جاتے ہیں تم اسے سن کر دہراتی چلی جاؤ۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہر کلمات کے عوض تمہیں 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جب صحابیات نے سنا تو بڑی خوش ہوئی کہ اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں، اگر ہم ان 15 کلمات کو دہرائیں گے، ہر کلمے کے عوض اللہ اگر 10,000 نیکیاں دے گا تو ظاہر ہے کہ 15 کلمات کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 1.5 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اگر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اذان کا جواب دیں، اس میں 15 کلمات ہوتے ہیں اور نماز فجر میں 17 کلمات ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک عورت اگر صرف اذان کا جواب دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر اگر وہ عورت اذان کو سننے کے بعد نماز ادا کرتی ہے تو اس پر میرا کریم کیا اجر عطا کرے گا، ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب صحابیات نے یہ سنا کہ اذان کے کلمات کو دہرانے پر اللہ 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیکیاں صرف عورتوں کے لیے ہیں یا اللہ تبارک تعالیٰ یہی بدلہ مردوں کو بھی عطا فرمائے گا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب اذان کا جواب دو گی تو ہر کلمات کے عوض اللہ تمہیں 10,000 نیکیاں عطا کرے گا، لیکن جب کوئی مرد اذان کا جواب دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عوض اسے ہر کلمے کے بدلے 20,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا سوچیں، اگر ہم اذان کا جواب دیتے ہیں، مثلا مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو صرف 2 مرتبہ اذان کے اللہ اکبر کو دہرانے پر اللہ ہمیں 20,000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ پتہ چلا اگر ظہر کی مکمل اذان کا جواب ہم دیتے ہیں تو اللہ اس کے عوض ہمیں 3 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، یعنی 15 کلمات کے عوض 3 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح اذان عصر کا جواب دیں، اذان مغرب کا جواب دیں، اذان عشاء کا جواب دیں، آپ سوچیں کہ ہر اذان پر اللہ 3 لاکھ نیکیاں عطا کر رہا ہے۔ اور اگر فجر کی اذان کا جواب دیتے ہیں تو اللہ ہمیں اور آپ کو 3,40,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، چونکہ فجر میں 17 کلمات ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم اگر اذان کا جواب دیں تو میرا کریم اتنا ثواب دے گا، ہم لبیک کہتے ہوئے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلیں اور مسجد میں جا کر نماز بجماعت ادا کریں تو میرا کریم اس پر کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اذان کا بھی احترام کریں اور نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کے لیے یاد رکھیں، جب بھی اذان شروع ہو آپ اپنے موبائل کو چھوڑ دیں، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، ٹیلی ویژن، سیریل، ڈرامہ، میچ، ویب سیریز یا آپسی گفتگو یا دنیاوی کاروبار سب کچھ بند کر دیں۔ اذان میں زیادہ وقت نہیں لگتا، بہت زیادہ سے زیادہ 3، 3.5، 4 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اذان کو سنا کریں، جواب دیا کریں اور لاکھوں نیکیاں جیتے جی کمانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، شوہر بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ایسے میں ایک نیکی اگر کسی بندے کو مل جائے تو وہ ایک نیکی اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیے ہیں، روزانہ اذان کا جواب دے کر ہم نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔